بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ امام مشکات نے اس حدیث کو مشکات شریف میں درج فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30واں پارہ ہمارا اختتام پر ہے اور اس کی آخری صورت کی تفسیر جاری و ساری ہے، اور جتنی آیاتیں تو یہ بات پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سماعت کی تھیں، آج اس سے آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہارے لیے رات بنائی ہے یہ تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے، اور پچھلے جمعہ میں یہ جو لفظ سبات تھا اس کا میں نے معنی آپ کو بتایا تھا۔ اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، آرام کرنا، اسی لیے یوم السبت یعنی ہفتے والے دن کو سبت کہتے ہیں کہ اس دن بھی مچھلیوں کے شکار سے یہودیوں کو روک دیا گیا تھا۔ اور کیوں روکا گیا تھا یہ ساری تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے یہ جو رات ہے یہ تمہارے لیے لباس کے طور پہ بنائی ہے۔ اور لباس پر بھی میں نے کلام کیا تھا کہ یہ لباس کا کیا مطلب ہے۔ اس لباس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ یہ رات کا جب اندھیرا آ جائے تو یہ چھپا دیتی ہے، لائٹ نہ ہو تو بندے کو کچھ نظر نہیں آتا، تو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندھیرا آ جاتا ہے اور یہ تمہیں چھپا لیتی ہے، اور اس چھپانے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارا آرام یہ مکمل ہو جائے۔ اور اسی واسطے فرمایا، آگے اس کی وضاحت کر دی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے یہ جو تمہیں دن عطا کیا ہے یہ دن تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم اس میں اپنے رزق کو کماؤ۔ یہ جو معیشت ہوتی ہے اور معاشت یعنی اس کے ذریعے سے اپنا کاروبار کرنا، یہ دن اس لیے عطا کیا گیا ہے۔ سارا دن تمہارے پاس ہے، اس دن کے اندر تم کاروبار کرو، اور رات کے وقت فرمایا کہ تم سکون کرو۔ اور اگر ہمیشہ رات رہتی تو تب بھی مسئلہ تھا، اور ہمیشہ دن رہتا تو تب بھی مسئلہ تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے دن دے دیا کہ اس میں کماؤ، کھاؤ، پیو، سارے اپنے معاملات ادا کرو، اور جب رات آ جائے تو پھر آرام کر لو، پھر سکون کر لو۔ اس کا مطلب ہے انسان کی زندگی میں جو سکون ہے، جو آرام ہے، اس کی بڑی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اور انسان کی ایک زندگی جو ہوتی ہے نا، شروع سے آخر تک اس میں آرام کی ایک کیفیت رہتی ہے۔ بچہ بھی ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کم از کم اس کو 13 گھنٹے سونا چاہیے، بچے کی جو نیند ہے اتنے گھنٹے پوری ہونی چاہیے، اور جو تکڑا نوجوان ہے کم از کم 8 گھنٹے اس کی نیند پوری ہونی چاہیے، ورنہ 6 گھنٹے لازمی نیند پوری کرے، ورنہ جو مرضی ہے اس کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ نیند یہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ بسا اوقات بندہ بھوکا رہ لے
تو بندہ کمزور نہیں ہوتا، لیکن جب نیند نہ پوری ہو تو بندہ بہت جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ یہ جو نیند ہوتی ہے نا، یہ تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، شاید سنا ہوا آپ نے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ یہ انسان کا جو جسم ہے اس کو ریفریش کرنے کے لیے یہ نیند کی بڑی خاص اہمیت ہے، اور ضرور نیند حاصل کرنی چاہیے، اور نیند کے وقت سکون والی جگہ بھی ہونی چاہیے۔ اب اس میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو فرمایا کہ اپنے چراغ بجھا کے سویا کرو۔ فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چوہا آتا ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ وہ چراغ کو آ کے چھیڑتا ہے اور پھر وہ گھر کو آگ لگ جاتی ہے، اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے چراغوں کی وجہ سے گھروں کو آگ لگتی ہے۔ یہ جو حقہ پینے کے شوقین ہوتے ہیں کئی مرتبہ یہ جل جاتے ہیں یا ان کے بستر جل جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ان کو یہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سوئی گیس چلا کے سونے والے جو ہیٹر ہوتا ہے وہ آپ نے مرتے دیکھا ہوگا، تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جلنے والی چیز کو بجھا کے سونا ہے آپ حضرات نے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ تو اس واسطے یہ گیس ہو، یہ سگریٹ ہو، یہ حقہ ہو، یہ باقی لالٹین دیوا ہو، یہ سب بجھا کے سوئیں۔ اور اسی طرح فرمایا یہ جو آپ کے کمرے میں بلب وغیرہ جلتے ہیں نا، یہ بھی بند کر کے سوئیں۔ ہاں کوئی چھوٹی لائٹ لگا لے جس کی ہلکی سی روشنی ہونی چاہیے۔ اگر فل لائٹیں جل رہی اور آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کے نیند کا وہ کمال آپ کو نہیں حاصل ہوگا جو ہونا چاہیے تھا، اور وہ بھی اندھیرے کے اندر۔ انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر وہ سینسر ہیں کہ جب خاص اندھیرا ہوتا ہے تو اس وقت یہ اپنے سارے سکون کو محسوس کرتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ اس میں ایک خاص اپنی رحمت کی انرجی بھی بھر دیتا ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ ہمیں سونا چاہیے۔ اور پھر سوتے وقت اگر ایسا ہو جائے کہ بندہ نماز پڑھ کے سوئے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی، اور نماز پڑھ کے سوئے اور باوضو سوئے، اور جب سوئے تو منہ قبلہ کی طرف کر کے سوئے، تو یہ انداز آقا کریم علیہ السلام نے مجھے سکھلائے ہیں۔ اگر اس انداز سے سویا جائے تو پھر کبھی امید ہے کہ نیند بھی جلدی آ جاتی ہے، بندہ پریشان بھی نہیں رہتا ہے، اور پھر کاش کے درود پڑھتا سو جائے، آنکھ لگے تو مڑ لگ مدینے والے دے نال جائے، پھر سواد ہو۔ تو ایسی عادتیں اپنانے سے ہو تو سکتی ہیں، بہرحال کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا، یہ تھا سونے کے حوالے سے اور دن اور رات کے حوالے سے، اور یہ ضروری وضاحت تھی جو میں نے عرض کی۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اے انسان ہم نے آپ کے اوپر 7 آسمان بھی بنائے ہیں۔ یہ سبعًا شداد موٹی چیز کو کہا جاتا ہے، سخت چیز کو کہا جاتا ہے۔ تیرے اوپر یہ 7 آسمان ہیں، ہمارے اوپر 7 آسمان، ایک آسمان سے لے کر یعنی یہ زمین سے لے کر آسمان تک حدیث شریف بتاتی ہے کہ یہ 500 سال کا فاصلہ ہے، یہ جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آسمان خود اس کی جو موٹائی ہے یہ بھی 500 سال کی راہ ہے۔ پھر اگلا آسمان آتا ہے، یعنی اس آسمان کے بعد جب اگلا آئے گا تو اس کے درمیانی جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ یعنی یہ 7 آسمان اور 7 خلا 7 5 35، یہ 3500 سال کی مسافت ہے۔ اس کے بعد چل کے اللہ کی جو آگے والی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ شروع ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ سدرۃ المنتہا ہے، وہ عرش معلی ہے، وہ جنت ہے، اور وہ لوح و کرسی ہے۔ وہ کیسے ہے بس وہ خدا جانے، بس اللہ اللہ تے خیر صلاح آپ جن نے جو گے ہاں تو دسی کھلوتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہم نے آسمان بھی بنایا ہے، یہ جیسے دن اور رات عطا کی اور اس میں انسان کے لیے کثیر فوائد رکھے، اسی طرح یہ جو آسمان ہے نا، آگے چل کے بات کھل جائے گی کہ یہ آسمان ہمارے لیے کیوں بنایا۔ فرمایا سب سے پہلے اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان اپنے رب کی قدرت کا یقین کر لے کہ اس کا کوئی رب ہے۔ کیسے؟ اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی اس کی موٹائی ہے، اتنا اونچا ہے، لیکن تھلے پلر کوئی نہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تھلے پلر کوئی نہیں، تھلے کو بانس کوئی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے، ویسے ہی کھڑا کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے بنایا اس لیے ہے، پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 بنائے نے، تے 7 ہی انجے کھلوتے نے۔ تو فرمایا جس رب نے یہ کھڑے کیے ہیں مان جاؤ کہ وہی تمہارا وحدہ لا شریک رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ انسان مان جائے، سمجھ جائے، غور کرے، تفکر کرے، تدبر کرے کہ واقعی جس رب نے بغیر کسی سہارے کے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے
وہی ہمارا حقیقی خالق و مالک اور وحدہ لا شریک رب ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کی جانب اشارہ فرمایا، اور ساتھ میں 7 آسمانوں کا ثبوت بھی آپ کو مل گیا، اور آگے فرمایا یہ آسمان خالی ہم نے کھڑا نہیں کر دیا۔ میں نے شاید پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی، آج پھر سن لیجئے۔ یہ جو چھت ہوتی ہے نا، چھت اے سادی سونی نہیں لگتی، یہ وچ کو 2-4 بلب ہونا یہ پھر سونی لگتی۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، فرمایا ہم نے اس کو خالی نہیں چھوڑا، اس کو ایک بہت بڑا سورج بھی عطا کیا ہے جو چمکتا ہے۔ سورج عطا کیا جو چمکتا ہے، اس سورج میں چمک رکھی ہے۔ اچھا صرف سورج نہیں چمکتا، چاند بھی چمکتے ہیں، ستارے بھی چمکتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے رکھا۔ یہاں پر ایک حدیث شریف سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، روح البیان اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، خصوصاً حضرت ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو میں تمہیں سورج اور چاند کے بارے میں نہ بتاؤں کہ یہ سورج کیا ہے اور چاند کیا ہے؟ کہا جی بالکل آپ ہمیں بتائیں، سورج کیا ہے چاند کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے جب ان کو پیدا کیا تھا نا تو سورج اور چاند ان دونوں کی روشنی برابر تھی۔ سبحان اللہ تو کہہ لو، سورج اور چاند ان دونوں کی روشنی برابر تھی بالکل۔ اب سورج نکلتا ہے دن کو اور چاند نکلتا ہے رات کو، تو اگر دن کو بھی روشنی ہو رات کو بھی ہو، سوئیں گے کیسے؟ پرابلم آ گیا نا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان میں سے ایک کی روشنی کو برقرار رکھے اور دوسرے کو ختم کرے، تو اللہ نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ چاند کے اوپر اپنا پر مارو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600۔ اگر ایک پر کو کھولیں تو وہ مشرق سے مغرب تک جاتا ہے، اتنی طاقت ہے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے پروں کی، اور اتنے بڑے پر ہیں۔ تو فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک پر مارا، اس کی جو روشنی تھی وہ بالکل مدھم ہو گئی، اور میرے نبی نے فرمایا یہ جو چاند کے اوپر نشان بنا ہوا ہے، فرمایا وہ جبرائیل امین علیہ السلام کا پر لگا ہوا ہے۔ لو جی ہے یہ پر ہماری قوم کا بڑا، آج سے 2 سال پہلے یہ بڑا ڈرامہ تھا، کرونا تو پہلے کئی مرتبہ مجھے آدھی رات کے وقت فون آیا، ہم سفر میں ہوتے تھے، قاری صاحب کتے ہو؟ وہ میں کہ خیر ہوئے، اے جی کتے ہو کتے؟ میں کہ یار میں گھر رہا یا گڈی دے وچ ہاں، ایک باری کھلار کے باہر نکلو۔ او ہویا کی ہے؟ کہندا جی چاند دے اوتے ویکھو جی حضرت علی دی تصویر بنی ہوئی ہے، اے چاند دے اوتے ویکھو جی نبی پاک دی داڑھی دی تصویر بنی ہوئی ہے، او وچ نالین پاک بنیا ہے۔ بندے دے پتر بن، سمجھ آ رہی ہے؟ تینوں اوتھے تصویراں نظر آ گئیاں، گھر پہ قرآن تو تینوں نہیں دسیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سب ڈرامے تھے ایسے ہی جناب، او ویکھو جی آج ہو گیا، آج ہو گیا۔ او بھائی یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا پر لگا ہوا ہے۔ یہ شاید آج کل بھی دیہاتوں کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جس دن بدل وغیرہ نہ ہوئے نا تو بندہ بھی ویلا ہوئے، ادھی رات یا کھول پوے تو چاند نظر آ جاوے تو بیٹھا مڑ کے ویل لاؤندا رہندا ہے نا، مڑا دا اے آئے تو فلانی شے بنی ہوئی، آئے تو مسجد بنی ہوئی ہے، اے تو مدینے دے گنبد بنی ہویا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، اور پھر فون کر کے جناب ہمیں کہتے او میں کہ اللہ دے بندے چپ کر کے سو جا، اٹھ کے نماز پڑھ لے، قرآن تینوں نہیں دسیا، قرآن دے 4 باری نام محمد ہے، او تینوں دسیا نہیں، تو تینوں چند تے دس پہ ہے۔ آج کل بڑا عجیب دور ہے نا، خربوزہ کٹ دینے وچ نام محمد لکھے ہویا ہے، سیب کٹیا وچ نام محمد لکھے ہوئی، روٹی پکی اتے اللہ دا نام ہے۔ آپ نے دیکھا؟ اچھا ان چیزوں کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی اگر یہ یہاں تجھے نظر آئی ہیں، یہ چیز تمہیں قرآن میں نظر نہیں آئی؟ کبھی دیکھا ہے کہ قرآن کے پہلے ورقے پر کتنی مرتبہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ ہوں نہیں آپ بولنا، ہوں بولیا آئی بھی نہ سبحان اللہ، کدائیں کو سوڑنا نہ لبے، جہاں سے ہم نے دیکھنا ہے وہاں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا، سمجھ آ رہی؟ اور کبھی تو بتاؤ نا قرآن اٹھا کے کہ یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، روٹی چوک کے پورے محلے بھجے بدے ہو، سمجھو ہوں تو بتاؤں کٹن تو وچوں نکل آؤندا ہے، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ اور یہ یاد رکھ لیں، میں نے پہلے کہا اس کا انکار ہم نہیں کرتے، لیکن سارا کچھ آپ یہ چیزیں بنی ہوئی نا، آپ تھوڑا غور کرنا شروع کر دیں، یہ نیچے پتھر لگا ہوا ہوتا ہے دیواروں پر، تو آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے ویدر ہے کچھ نہ کچھ آپ پہ ہی بن جائے گا، جدھر تمہارا ذہن لگے گا وہ بن جائے گا،
اب کئی ہمیں جائے نماز ہے نا اینو 2 منٹ ویکھو تانوں لگے گا پتہ نہیں کی شے ایویں تصویراں چھک کے گلی رکھ دینے سانو. تو اب جس چیز کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے تو آپ کے ذہن میں اس کی تصویر بن جائے گی. کاش کہ آپ نام محمد دیکھتے رہیں اور پردے اٹھ جائیں کہ آپ کو حضور کا جلوہ بھی نظر آ جائے تو کیسا رہے گا. تو بہرحال یہ ایک انداز ہے لوگوں کا، وہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے. یہ جو چاند کے اوپر نشان ہے نہ یہ کسی کی داڑھی ہے نہ یہ کسی کی تصویر ہے، یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جو پر مارا تھا یہ اس پر کا نشان ہے جس کی وجہ سے اس کی روشنی کم ہو گئی تھی. بولا اینی گل ہے لوگ ویکھو کہڑے پاسے لے کے ٹور پے. اور فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے یہ تمہیں سورج عطا کیا جس کے اندر چمک بھی ہے، اور سورج اور چاند دونوں کی چمک، چاند کی چمک کو کم کر دیا گیا تاکہ آرام ان کا مکمل ہو سکے، زیادہ روشنی نہ ہو. اور یہ تھوڑی بہت چمک جو رکھی تو یہ کیوں رکھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نوجوان چوپ بیٹھے ہو بھی کدھر دعوت ہے بیٹھے ہو کو ٹکر پکا پیا کو دیگر شے کا پکیاں پئیاں. وہ اللہ دے بندیو اللہ دے نا تے سبحان اللہ تے کیا کرو نا، اللہ دی قدرت سن کے بولیا تے چپ شاہ بن کے بیٹھے ہو. ذرا بات سنیں، چاند کی روشنی کم کی آرام کے لیے وہ تھوڑی بہت رکھی تو کیوں رکھی؟ علماء لکھتے ہیں یہ جو چاند کی چاندنی ہوتی ہے نا یہ پھلوں میں مٹھاس پیدا کر دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو چاند کی چاندنی ہوتی اس کا تعلق سمندر کے ساتھ بہت ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی کراچی ساحل سمندر پہ جائے نا تو جب چاند جوبن پہ ہوتا ہے سمندر بھی جوش مارتا ہے. تو یہ جو چاند کی چاندنی ہے اس کا بڑا خاص تعلق ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے. اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے یہ سارا دن سورج سے روشنی لیتا ہے، رات کو آگے ٹرانسفر کرتا ہے. جب 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے تو یہ چاند سے اچھے طریقے سے روشنی لیتا ہے اور اچھے طریقے سے آگے دیتا ہے. اسی لیے میرے نبی کو 14ویں کا چاند کہا گیا کہ میرے نبی اچھے طریقے سے اپنے رب سے رحمت لیتے ہیں اور اسی اچھے طریقے سے آگے قوم کو عطا بھی فرما دیتے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کو 14ویں کا چاند کہا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے، ایک شخص ہے اس نے آ کے سوال کیا، اس نے آ کے کہا یہ بتائیے نبی پاک علیہ السلام خوبصورت تھے؟ نبی پاک سونے تھے؟ آپ نے جڑا جواب دیتا میں پنجابی ہے، فرمایا رج کے. رج کے. ان کو اچھا، انہیں آکھا تلوار طرح سن سونے. یہ جو تلوار ہوتی تھی نا اس کو ہر وقت وہ تیز کر کے رکھتے تو وہ سٹیل کی اور بڑی چمکا کرتی تھی سامنے سے. اچھا. اس نے کہا نہیں. انہیں کہا تلوار تو بڑی چمک دی، اندھیریاں دے وچ بھی چمک دی ہے. انہیں کہا ہوئے گی چمک دی پر آپ چاند کی آپ تلوار کی طرح نہیں تھے. انہیں کہا کس کی طرح تھے؟ فرمایا 14ویں کے چاند کی طرح تھے. اب یہ کیوں کہا؟ علماء کہتے ہیں 2 وجہ. پہلی بات فرمایا یہ جو تلوار ہوتی ہے نا اس میں گلائی نہیں ہوتی، چاند میں گلائی ہوتی ہے. فرمایا نبی پاک کا چہرہ لمبائی میں نہیں تھا، گلائی میں تھا، اس لیے فرمایا تلوار کی طرح چمک نہیں تھی، چاند کی طرح. اور دوسری بات فرمایا جو تلوار ہوتی ہے اس کی چمک میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. یہ نکل آئی چمک بھائی لگتا کہ زیر لا ہوئے. اور جو چاند کی چاندنی ہوتی ہے اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اس میں محبت اور پیار ہوتا ہے. تو فرمایا مصطفیٰ کو تلوار کے ساتھ تشبیہ نہ دے کہ آپ کے حسن سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، بلکہ آپ کا حسن چاند کی طرح میٹھا بھی تھا، پیارا بھی تھا. آپ کا حسن ڈرانے والا نہیں تھا. اب آج سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا، اسی واسطے 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے آپ کو. اب آ جائیے آگے. یہ حدیث شریف ابھی ختم نہیں ہوئی. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو چاند اور سورج ہیں ان دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، ہر چیز. سمجھ آ رہی ہے؟ ایون دن یہ حضرت جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل سب
یہاں تک کہ یہ موت، اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یاد رکھ لی، جانور ہر چیز کو پیش کیا جائے گا. اب جب یہ سورج اور چاند کو بلایا جائے گا، یہ حدیث شریف روح البیان میں موجود ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. فرمایا جو ہی فرشتہ کہے گا نا اے چاند اے سورج تمہیں اللہ بلا رہا ہے، فرمایا خوف کی وجہ سے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ ڈر جائیں گے. اور حدیث شریف میں ہے یہ دونوں کانپتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے باری تعالیٰ تم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا، ہم نے ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کی، تو نے ہمارے جتنی چمک رکھی ہم نے کبھی اس میں کمی زیادتی نہیں کی، ہم تیری اطاعت کرتے تھے، باری تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دینا. یہ سورج اور چاند کہیں گے، اور یہ حدیث شریف ہے. پھر سورج کہے گا باری تعالیٰ کچھ لوگ تھے جو ہماری پوجا کرتے تھے، کچھ چاند کی پوجا کرتے ہیں، سمجھ آئی، اور کوئی سورج کی کرتے ہیں. تو وہ سورج اور چاند کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ہماری اطاعت کرو، ہمیں سجدہ کرو، انہوں نے خود ہی یہ مفروضے کھڑے ہوئے تھے، لیکن آج ان کو جہنم اگر دے رہا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل نہ کرنا. اتنے ڈریں گے یہ. اللہ رب العزت فرمائے گا بالکل تم سچ کہہ رہے ہو، میں نے جو تمہیں حکم دیا تم نے وہ پورا کیا ہے، اور تم میرے پاس میرے خوف کے ساتھ آئے ہو، تو جو خوف کے ساتھ آئے میں اس کو ڈبل خوف نہیں دوں گا، میں اس کو امن عطا فرما دوں گا. اسی بات سے حدیث پاک میں فرمایا جس بندے پر اللہ رب العزت چاہے دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں جمع ہونے دے گا. اب کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ قیامت والے دن اس پر ڈر نہیں رکھے گا، اللہ اس کو امن عطا فرما دے گا. فرمایا اب دو خوف نہیں، دنیا کا ہو گیا، یہاں اللہ سے ڈرتا رہا، اب قیامت والے دن اللہ نہیں ڈرائے گا اسے، قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے. اور جو یہاں پر سرکش رہا، بے خوف رہا، بدمعاش بنا رہا، بالکل شیطان کا بڑا بھائی لگتا تھا، فرمایا جب قیامت والے دن جائے گا تو یہ ڈرا ہوا ہوگا، اس کو ڈرایا جائے گا، وہاں پر اس کو امن نہیں ہوگا. اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہاں اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ وہاں پر امن نصیب ہو جائے. ہمارے صوفیاء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، دیکھیے ایک ہوتی ہے زبر، ایک ہوتی ہے زیر، ایک ہوتی ہے پیش، لگتی ہے نا الف زبر آ، الف زیر اے، الف پیش ہے، ہوندہ ہے نا. تو صوفیاء کہتے ہیں یار یہ زبر زیر پیش کو بھی سمجھو. صوفیاء کہتے ہیں بندے زیر ہو جا، زبر نہ ہونا، تمہیں پیش ہونا پڑے گا. صوفیاں دی بولی سمجھ لیندی ہو کہ نیرا ٹکر کھان تے رکھے انہیں کام. ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، عرسوں پہ جاتے ہیں، لیکن صوفیاء کی بولی بھی سمجھو. یہ جو آج کل جو صوفی تمہیں نظر آتے ہیں نا، اے داڑھی منڈے فاسق فاجر، اے گھوڑیاں دے بجاؤن والے، دانداں دے بجاؤن والے، اب کتیاں دیاں کبڑیاں کراؤن والے تے چاٹانیاں کبڑیاں، اے پیر شیر صوفی جو بھی کوئی نہیں، میرے دنیا دار ڈرامے باز، میرے پیسے کٹھے کرنے والے رہ گئے، شیراں دے شکار، گدڑ پہ کھاندن. ہمارے صوفی ہوتے تھے بابا فرید الدین جیسے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے صوفی ہوتے ہیں خواجہ صاحب جیسے، مہر علی جیسے، جماعت علی جیسے. آج کل تو صوفیاء کے نام پر سارا دھندا چل رہا ہے. چند لوگ ہیں جو صوفیاء کے مشن کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کر رہے ہیں، ورنہ سب میلے ٹھیلے لنگر کماؤ تے چندہ کٹھا کرو تے سارا سال موجہ مارو، یہ تماشا انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. اب ایک ہو گئے نا چوپ، کئیاں دے ذہن وچ اپنے اپنے پیر تو دے پوتر آ گئے ہونے، ہن میں کی کراں جے تواڈے رگڑے گئے تو میں کی کراں. پیر چج دا ہونا چاہیے، بندے دا پتر ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا میں بھی پیر کا مرید ہوں، اور میرے پیر مدنی چینل والے پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب ہیں. آپ دیکھتے ہیں نہ تتر نہ بٹیرے نہ گھوڑے نہ پراڈو نہ گڈیاں نہ چاٹالی کبڈی نہ کتیاں دی ریس نہ بھاج نہ لڑائی. سمجھ آ رہی ہے؟ یا فیضان مدینہ بنتا ہے، یا مدرسۃ المدینہ بنتا ہے، یا جامعۃ المدینہ بنتا ہے. اور آپ کے سامنے پوری دنیا اصل صوفی یہ ہوتے ہیں.
جو قوم کی تربیت کر کے ان کو گناہوں سے، ظلم سے، قتل سے، دو نمبری سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، چوری سے، ڈاکے سے بچا کے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دے، یہ اصلی صوفی ہوتے ہیں۔ ہم نے تو بروپیے دیکھیں، بہروپیے، نام صوفیاء کا استعمال ہوتا ہے اور کمائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ نو پیڑ ہوندی ہوں میں کی کر لواں بھائی، میں دوائی دیتا ہی اس لیے ہوں، تھوڑی تھوڑی کھاؤ، ہو سکتا ہے آرام آ جاوے، بلکہ اپنے پیر نو بھی پکی کھوا، جڑا کوڑا پیر ہے اور جو صحیح ہے وہ تو باتیں سن کے ہمیں بھی دعائیں دیتا ہے، اور جو جھوٹا ہے انہوں تو ہونی ہے پیڑ، لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یار حضور کے دین کے باغی نہ بنو، سمجھ آ رہی ہے؟ دین کے دیکھو کربلا میں دو ہی کردار تھے، ایک یزیدی تھا، ایک حسینی تھا۔ یزیدی کردار بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، بے ادب، گستاخ، صحابہ کا، اہل بیت کا، سب کوئی تھا۔ اور دوسری طرف میرے حسین ہیں، یہاں نماز بھی ہے، سجدہ بھی ہے، پردہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، امن بھی ہے، شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، ادب بھی ہے۔ اب کردار ہیں دو تمہارے سامنے، اب دیکھ لو حسینی کردار کس کا اور یزیدی کس کا ہے۔ سارا سال بندہ کام کرے یزید آڑے، یعنی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ جہاد، نہ ماں پیو دا ادب، نہ بندہ حرام کھانا چھڈے، نہ صحابہ نو بھوکنا چھڈے، نہ اہل بیت نو بھوکنا چھڈے، تے 10 محرم نو دیگا حسین دیاں پکا کے بہ جائے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ ایو رولا ہے، ایو مسئلہ ہے جڑا تانوں دسنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میرے عزیز ان مسئلوں کو سمجھو، کام حسین والے کر، تو 1 کلو بھی چاول نہیں نہ پکا سکیا، مشن امام حسین کے پر عمل کر لے، اللہ کی قسم ہے امام حسین تم پہ راضی ہو جائیں گے۔ تے جے مشن امام حسین دا نہیں ہے تو پتر جنیاں مرضی دیگاں پکا کھاں، ویکھاں گا جدو حسین تیرے تے راضی ہویا، ڈرامے کر دے ہو۔ اسی طرح آج کل کے پیروں کی بگڑی ہوئی اولاد، مولویوں کی بگڑی ہوئی اولاد، نعت خوانوں کی بگڑی ہوئی اولاد، وہ توجہ ہے، کم ساری یاتی کرنا بے عملہ آلے، تے سال تو بعد میلہ لوینا، پیو دا عرس کرینا ہے، تو عرس نہ کرا، لیکن سارا سال کم ہو کر جڑے تیرے پیو نے بھی کیتا، تیرے دادے نے بھی کیتا، تیرے پڑدادے نے بھی کیتا ہے، پھر تو گل بھی آوے نا۔ کام ایک پیو دادے والا کو نہیں، سال تو بعد آ جاندہ لنگر دیو، کٹا دیو، بچہ دیو، بکرا دیو، بڑی گل ہے، تینوں کیڑی شاید ہے، تو کیتا کیے کہ شاید تو بیٹھے ہو، بیٹھے روے آئے، موڑی اتنی ٹویننگ تو کرنی بن دی ہے نا جی، حق ہے جی، چلو شکر چلا میں بول دے 5-7 بندرے، باقی ٹینشن لئی بیٹھن۔ اللہ اکبر، جتنے لوگ صحیح خطوط پر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی کثرت فرمائے اور اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس بات کو سمجھیے، فرمایا کہ یہ جو ہم نے آسمان عطا کیا ہے، اس آسمان میں سورج بھی دیا ہے جو چمکتا ہے، سورج اور چاند دونوں کی روشنی برابر، جبرائیل امین آئے پر مارا، چاند کی روشنی کم ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور یہ روتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے آئیں گے، اور اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا ہاں تم نے نہیں کہا تھا اور تم نے ہماری اطاعت بھی کی ہے، چلو آج جہاں سے تم آئے تھے ہم وہیں پر تمہیں بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم کہاں جائیں، ہم کہاں سے آئے تھے؟ اللہ فرمائے گا تمہیں عرش کے نور سے پیدا کیا تھا اور ہم تمہیں عرش کے نور میں ہی چل کے ملا دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ان کو سورج اور چاند کو عرش کے نور کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ہن پتہ چل گیا ہے سورج تے چاند کیویں آیا، کیویں روشنی تے کیویں جانا تے کدے جانا ہے، لگ گیا پتہ؟ سبحان اللہ تے آکھو چا۔ اب آ جائیے آگے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، فرمایا یہ جو آسمان بنایا ہے نا اس سے ہم پانی بھی برساتے ہیں۔ اگلی گل فرمایا اسی ہے جڑا بدل ہے نا، بدل انہوں نچوڑ کے رکھ دینے، کیا مطلب ہے؟ موسلا دھار بارش ہم برساتے ہیں۔ یا اللہ یہ بارش کیوں برساتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اس لیے
کہ تم جو بھی دانہ زمین میں رکھو وہ پودا بن کے نکل آئے اور تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان ہو جائے. اس کا مطلب ہے نہری نظام نہ بھی ہو اللہ مرنے نہیں دے گا. آواز کمزوروں والی آپ حضرات. نہری نظام نہ بھی ہو تو اللہ مرنے نہیں دے گا اپنی مخلوق کو. چونکہ رب فرماتا ہے میں نے تمہارا انتظام یہ دانے پانی کا یہ آسمان والی بارش سے کر رکھا ہے. سبحان اللہ. لیکن نہری نظام اگر ہو گیا ہے تو بندیاں طرح چلاؤ. ہوں جڑا علاقے دا چودھری راٹ سیٹھ ایٹھ سمجھتے پے ہو نا, کوئی گلاں اشارے نال بھی سمجھیا کرو, ساریاں مینوں کرنیاں پوندیاں. انہاں دا پانی وکھرا ہوندا ہے, او موگا بھی تروڑ لین تے خیر ہوندا ہے, تے جے غریب کسے لے سبڑ مار پوے او بیٹھے ہو کئی زمیندار بیٹھے نال گھوڑیاں مرے اندر بھی جان دا سانو بھی آئی. یہ ہم بھی میں نے ابھی تک رہائش دیہات میں رکھی ہوئی ہے, میں بھی جانتا ہوں. جدو پانی پورا نہیں ہوندا چپ کر کے موگا بھا لیندے, مڑ سارے آدھے 500 دیو, ہن آیا کھرتا او کنا والا گو او کانو گو نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے, او کنا والی گو آئی کھلوتی تے دیو اونوں, یہ جی اوور سور ہے تیا فلانا ہے تیا فلانا ہے تے انہیں آ گیا تے انہیں دیو. بیٹھے ہو اور وہ بھی چپ کر کے 500 سارے اندر اکٹھا کر کے لے جاندن. آپ ایسا نہ کیا کریں, اور ان کو چاہیے کہ 500 روپے لے کے آگے نہ جایا کریں, انصاف سے کام لیں. ہاں پانی پورا نہیں ہوتا تو ان کی بات سنو, 1 انچ ودا میں چاہتا مردہ تک کوئی نہ پیا نا. نہری نظام ہے پر اس کے اندر بھی کرپشن ہوتی ہے یار. اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے, اور کئی افسر بہت اچھے ہوتے ہیں, کئی بندے بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت نیک ہوتے ہیں, وہ ہیں تبھی نظام چل رہا ہے. جس دن سارے بگڑ گئے نا, اے آپ پہ ہر شے موک جانی نے میری گل لکھ لوے, آپ پہ ہر شے بیڑے غرق ہو جانے. برل ایسا ہونا نہیں چاہیے. پھر کہتے ہو کڑکاں نہیں چویجیاں بڑے پرسوں می آئے راتی موڑا انیر گولیا, تو میں کہا جیڑا تویں پانی والے دیاڑے انیر گولے چیتا ہی. جماعت نہ کھڑی کر لئیے ڈھلے پائے گئے ہو. نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ہن اوکھی جہی گل ہے, سارے پریشان ہو گئے یار گل تو ٹھیک ہے, سونے ہو نہ کیتا کرو. اور دوسری بات, جس ویلے فصل ہو جائے نا, اس فصل دے وچ اللہ دا حق بھی ہوندا ہی نے, اور اون کہندے نے عشر. کی کہندے نے؟ اچھا جیڑی فصل بارش دے نال اگے, جتنی فصل ہوے 10 حصے کرنے نے تساں. کتنے حصے؟ 10 حصے کرنے نے. او دے 9 تواڈے تے 10 اللہ دا. اگلی بھی سن لو, وہائی گہائی سپرے یہ سب کچھ بعد وچ کڈنا ہے. یار مڑ سانو کی بچے گا؟ میں کہا ایو تو رولا ہے, تو بچنا ویدا پہ ہیں. اگر تو پہلے نکال دے گا بعد میں سب حساب کرے گا تو اللہ تجھے برکت عطا فرمائے گا. لیکن آدھے نے مولوی صاحب تو سٹیج تے بیٹھا ہے, تو کدی کنک لاویں تا, تو کدی گاویں تا, تو کدی وڈے تا, تو سپریواں کریں تا, تینوں چانن ہوے. میں کہا تو سارا کوئی کیتا ہے؟ کہ ہاں جی. میں کہا تینوں ہو گیا ہے نہ دے, تینوں آپ ہی ہو جائے گا. خدا دا خوف کرو. مولوی جڑا مسئلہ دسے او دا دشمن نہ بنیا کرو, سمجھو مسئلہ. آپ نے جب عشر دینا ہے تو یاد رکھ لیں وہ سارے حساب کتاب وڈھائی کڑھائی لہائی گہائی پوائی سب بعد میں, پہلے اللہ دا حق کٹ. اور اسی طرح جہاں پر پانی کو خرید کر لگانا پڑے, توجہ ہے, کیا لگانا پڑے؟ خرید کر لگانا پڑے, مول دینا پڑے پانی دا, جیسے ٹیوبویل ہوتا ہے, یا اسی طرح کہیں اور سے خریدنا پڑے, تو اس فصل کے آپ نے کرنے ہیں 20 حصے. کتنے؟ 20 حصے. 19 تواڈے تے 20 اللہ دا. یہ سوکھا سا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. دیا کریں. جب نہیں دیتے ہو تو پھر یقین کرو برکت نہیں رہتی ہے. اور اگر کوئی چنگی طرح ٹائم نال چوک بھی لگے, کہتا مہار ویسٹر لائیے, میں تو سورا کچھ چوک لے آئے. تو میں کہا تو چوک بھی لئی تو پھر کی ہو گیا؟ تو گات صحیح بڑولے دے وچ ویکھی اتھے کیڑو لگدا. بولو تو اچھا میں کوئی تو انو پلوتا نہیں دیتا بیٹھا بھی اللہ کر کے سارے دے دانے لگے. نا میری دعا ہے اللہ سب دے رزق دے اتے رحمت دی نگاہ چا فرماوے. یہ میری دعا ہے. بالکل کسی کو کچھ نہ ہو, اور کسان کا جو محنت ہے اس کو ملنی چاہیے. لیکن یار افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا حق نہیں دیتے اور پھر توقع کرتے ہیں کہ سارا کچھ میرے پاس آ جائے. نہیں,
اللہ کا حق ادا کیا کریں. اور یہیں پر لگے ہاتھوں میں نے بات پڑھی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے کسی دوست نے اخبار کا تراشا بھی بھیجا تھا اور چند دن پہلے پتہ چلا کہ کسی گاؤں میں بھی اعلان ہوا، پتہ نہیں تواڈے پنڈا چ ہویا کہ نہیں. آخے جی 5 مان دانے اپنے گھر رکھنے نے، باقی جتنی کنک ہے ساری حکومت نو دیو. یہ اعلان ہوا ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں ہوا یا نہیں ہوا ہے، کدیں ہویا بھائی؟ ہاں جی اچھا اجے کوئی نہیں ہویا، ہو جا سی چانن تانوں ٹینشن فری ہو جاؤ. میں سنیا ہی نے اس سے میرا تبصرہ سن لو. پہلی بات یہ ہے کہ جس حکومت نے یہ اعلان کیا نا کہ 25 من آپ گندم رکھ لیں، باقی ساری آپ کو حکومت کو دینی پڑے گی، تو آپ ایسے کریں، حکومت کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں کہ جڑے ریٹ تے لینی ہے نا پورا سال اسے ریٹ تے بیچنی ہے. جے تسی ریٹ بتایا اسی تواڈے کول کھو لینی ہے. یہ کیا بدماشی ہوئی بھی اے بیچارے محنت کر دیں 6 مہینے، تسی جناب علی 32-35 سانو لے کے بعد 10,000 نو بھیج دیو، ڈب کے نہیں مردے ہو؟ کیوں کسان کا نقصان کرتے ہو یار؟ او بیٹھے ہو اور تواڈی وکالت کردہ پہ بولو تو صحیح. اور دوسری بات، اس حکومت کو چاہیے اعلان ایک اور بھی کرے، اور وہ کیا ہے؟ گھر دی تلاشی لے تینوں اجازت ہے 5 من دانے، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا. جس گھر کے بندے زیادہ ہیں 5 من نہ گزارا نہیں ہونا، اوتھے 40 من کار تیرے پیو نے نہیں باقی پورے کرنے. تو منہ چوک کے آ گیا ہے. او بولو چا آئندہ مولوی تو کوئی نہیں لبنا. تو ان کے گھر کی کیفیت افراد کی دیکھ، ان کے دانے زیادہ کر. تو کون ہوتا ہے یہ قانون بنانے والا؟ اور پھر دوسری بات، اگر جرت ہے نا تو میرے سوال کا جواب بھی دو اور پورا کر کے دکھاؤ. اور کیا ہے؟ جس گھر میں 5 من دانے سے زیادہ ہوئے وہ تو تم لے جاؤ گے. یہاں قرآن پر ہاتھ رکھ کے ہمارے ساتھ وعدہ کرو کہ جن غریبوں کے گھر میں 5 من کیا 5 من بھی دانے نہیں، انہوں نے 5 من پورے بھی کرتے پھر سواد آوے نا. کیوں بھائی؟ دسو بھائی تاندلے آڑے ہو گل بیار دی کی تھی ہے کہ نہیں کی تھی؟ میں بھائی جن کے گھر میں 25 من رکھنے ٹھیک ہے تو رکھ، پر انہوں نے گھر دے بندے بھی اگے زیادہ تو بتا. تے دوئی گل ہے، وہ میرا چن ہے جڑا بندہ غریب ہے وہ دے 5 من کے میں پورے کرنے نے تلاشیاں لین آگے. جڑے غریب دے گھر دانے کوئی نہیں انہوں نے دے کے بھی جا. حاکم وقت تیرے ظلم کی داستانیں کہاں کہاں بیان کروں اور کیسے کیسے بیان کروں. شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو. بیٹھے ہو؟ یہی مسئلہ ہے، غریب مارے جاتے ہیں. سوڈان کا ایک شخص تھا، ادھر دیکھیں میری طرف آپ کو مسئلہ سمجھاؤں. سوڈان کا ایک شخص تھا، نوجوان تھا بیچارہ، کوئی کام نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، بہت پریشان تھا. اس کو کسی نے بتایا بیٹا محنت کر. اس نے محنت اپنی کہاں سے شروع کی؟ یہ ردی ہوتی ہے نا، ردی کباڑ، اس کا کام اس نے شروع کیا. محنت کی، 5-4 بندے رل گئے، اللہ نے رنگ لائے، پیسہ آ گیا. اس نے گاڑی لی، مکان بنایا، وہ پیچھے لگ گئے اتوں دی حکومت والے. اے دس تیرے کول پیسہ کتنے آیا؟ انہیں آخیا جی 1 مہینے تو بعد میں تمہیں دساں گا، اجے میرا کام ڈھیر سارا ہے. انہیں اپنا سارا پیسہ سمیٹیا تے دوسرے ملک چلا گیا. اتوں چل کے نا انہیں ایک ویڈیو، یہ میں خود سنیا ویڈیو پیغام جاری کیتا. انہیں آخیا اے حکومت میرے کو سوال نہیں کر سکتی، انہوں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں یہ پوچھے تیرے کو پیسہ کدوں آیا ہے. یہ وہ کمینے لوگ نے، جدو میں بھوکا سوندا سی، میں فٹ پاتھاں تے سوندا سی، میرے کو گھر کوئی نہیں سی، اس بغیرت گندے بندیاں نے کبھی مینوں نہیں سی پوچھیا تو بھوکا ہے، آ تینوں روٹی کھوائیے، آ تینوں پیسے دئیے، تینوں مکان دئیے. اور جدو میں بھوکا سی ادو تو مینوں پوچھیا نہیں، آج پیسے آ گئے تو مگر لگ گئے کتیاں طرح. نہ بولو توجہ ہے. اس نے کہا اس حکومت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ مجھ سے سوال کرے کہ پیسہ کتوں آیا. میں تینوں کیوں دساں پیسہ کتوں آیا؟ جدو میرے کو کوئی نہیں سی ادو پوچھیا سی.
آج کسی کو 4 پیسے آ جان پیچھے بھاجپا کے منہ چاہ کے اور روپیے 1000 دی مار ہے، چل بھائی سارے فارغ، ڈب کے مر جاؤ، اپنا علاج، اور مرنا نہیں، اور خدا نو جان نہیں دینی۔ اور جو اس ملک میں بیٹھ کر بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، بے شک چھوٹا کرتے ہیں، اپنے ملک کا ٹیکس نہ کھاؤ، جتنی فیصد مقرر ہے وہ دیا کریں۔ آپ بھی غلط کرتے ہیں۔ آپ کو پتا میں مولوی ہو کے مجھے جب پتا چلا نا کہ یار یہ ٹیکس ملک کو دیا جاتا ہے تو میں بندے نہ رہو یہ کی ہوتا ہے، انہیں کہا تیرا کاروبار، وہ میں کہا ساڈا کاروبار کی آئیو بس حضور دیا نہ تا پڑھنے تو کام چلتا پہ ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ بھی ٹیکس میں آئیں، تو اس نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ابا جی نے زمین انعام کروائی، انہیں آخیا وہ دے جناب، وہ دیتے ہی 5 سال ہو گئے میں ٹیکس دے رہا ہوں، 5 سال سے میں فائلر ہوں۔ او بیٹھے ہو، صرف کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اپنے آپ کو ٹیکس دینے سے چھپاتے بھی تو ہیں نا۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ حکومت کا جتنا مقرر ہوتا ہے یہ کوئی اتنا خاص زیادہ نہیں ہوتا، اگر زیادہ ہے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، یار آپ کیوں زیادہ لے رہے ہیں؟ تو آپ بھی حکومت کے ساتھ تعاون کیا کریں، لیکن جو حکومت کو صحیح کام کرنے چاہیے ان کو بھی صحیح کرنے چاہیے۔ اب جب ہم تبصرہ کرتے ہیں نا ایسا تو کہتے ہیں یار مولوی نہیں سی کرنا چاہیے تھا، تو میں کہا مولوی ضد کر دیتا ہاں، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ اساں کو ایتھے گراں گھتنے آئیں، ایتھے ہی جانتا ہے نا، واہ بھائی واہ، وہ کنک تو کھاؤنا، اساں موڑ بھی کو 2 ٹکر بعد دکھا جانے آئیں، ہمیں ساری سمجھ آتی ہے، لیکن جو جس کا صحیح راستہ ہے یہ ہمارا منصب یہ ہمیں یاد کرواتا ہے کہ ہم سب کی اصلاح کریں، کسی کو سمجھ آئے سبحان اللہ، نہ سمجھ آئے ڈبل سبحان اللہ۔ تو جو کاروباری لوگ ہیں اور اپنے آپ کو ٹیکسوں سے بچاتے ہیں اور اپنی جائیدادیں چھپاتے ہیں اور سارے مسئلے کرتے ہیں، ان کو چاہیے ایسا نہ کریں۔ اللہ نے دیا اپنے ملک کو دینا ہے، دو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں اگر اس میں کوئی کمی زیادتی ہے تو آپ نمائندگان سے بات کر سکتے ہیں، اور جو ایسے کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے۔ ان سمجھ آئیے آپ حضرات نو گل ڈاڈی دور چلی گئی ہے، کئی پریشان ہو گئے، پتہ نہیں مولوی کیڑا کاروبار چھیڑی ودے جڑا 5 سال ہو گیا ٹیکس پہ دیندا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ ہم تو اس لائن میں آئے ہیں نا جی، آنا بھی چاہیے، جب کوئی ہوگا ہم ضرور ٹیکس دیں گے، ملک کو کیوں نہیں دینا یار؟ بیٹھے ہو اللہ اکبر، لیکن 5 من دانے گھر رکھو باقی سانو دیو، تو میں کہا جڑے غریب ہیں انہاں دے گھر 5 من پڑا بھی صحیح موڑ لوینا بھی۔ اب سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، ہم نے تمہارے لیے بارش برسائی اور موسلا دھار برسائی آسمانوں سے، کیوں؟ تاکہ تمہارے لیے گندم اگے، تمہارے لیے کھانے پینے کے سامان اگے، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور فرمایا اس لیے بارش برسائی تواڈے جڑے باغ نے نا، باغ فرما ہرے بھرے ہو جان تے پھل لگ جائے تو گنے ہو جان۔ اے دیکھ لو ساریاں چیزاں آئیاں پئیاں جی، باغات، گندم، دانا، کھانے پینے کی اشیاء، فرمایا یہ سب بارش اس لیے برسائی تاکہ یہ ہو جائیں۔ لیکن رکو، آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، فرمایا یاد رکھنا وہ دن بھی آنے والا ہے جو بہت بڑا دن ہے، اور اس دن ہم تمہارا فیصلہ بھی کریں گے۔ دیکھ لو سارا کچھ اللہ نے یاد کروایا، ہم نے تمہیں گھر دیا، سورج دیا، چاند دیا، آسمان دیے، تمہارے لیے بارش برسائی، گندم کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، پھلوں کا کیا، باغات کا کیا۔ اتنا کچھ دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے ایک دن تمہیں ہماری بارگاہ میں آ کے فیصلہ بھی کروانا پڑے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروانا پڑے گا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ کانا میقاتا، فرمایا وہ بہت بڑا دن ہوگا۔ میقات بہت بڑے دن کو بھی کہتے ہیں نا، اس میں اس کی بڑائی مراد ہے، اور کتنا بڑا؟ فرمایا یہ جو قیامت کا دن ہے 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا، اور یہ بھی قرآن میں ہے مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا یہ 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا، ایک دن اتنا بڑا۔ لیکن یہ یاد رکھیں اس دن یہ فرمایا گیا جتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے، فرما برداری اور اطاعت گزاری والے بندے ہوں گے، میدان محشر کا 50,000 سالہ ٹائم پتہ کیسے گزرے گا؟ جیسے عصر سے مغرب کا وقت گزر جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے، یہ ٹائم گزر جائے گا۔ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کر لے، سارا کوئی دنیا میں نہیں رکھا ہوا، سب کچھ اگر ہے تو اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہوگا کیا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، فرمایا اس دن
سور پھونکا جائے گا. یہ حضرت اسرافیل کے پاس ہے, جب پھونکیں گے اس کی آواز اتنی ہوگی, میں نے آپ کو یہ پچھلے صورتوں میں بتایا ہوا ہے, اتنی آواز ہوگی کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. آواز کی دہشت سے بندے مر جائیں گے, کان پھٹ جائیں گے, جگر اور دل پھٹ جائیں گے. اتنی دہشت ہوگی, پہاڑ پھٹ جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا, ایسی آواز ہوگی. اور یہ آواز میں بڑی دہشت اور وحشت ہوتی ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کا بس ایمان سلامت رکھے, اور اللہ کریم اپنی رحمت والی نگاہ ہمارے اوپر فرما دے, ورنہ بچنا بہت مشکل ہے. یاد رکھ لیجئے. اللہ فرماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا تمہاری قبریں تک پھٹ جائیں گی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے ہوں گے سبھی نکلیں گے, سبھی. فتأتون افواجا. اور فرمایا فوجوں کی فوجیں میدان معاشر میں اکٹھی ہو جائیں گی, فوجوں کی فوجیں. اور جسے کہتے ہیں ہم ٹولیاں دے ٹولے, گروہاں دے گروہ, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے علاقوں کے اٹھ کے بھاگ نکلیں گے میدان معاشر کی طرف. ٹائم صحیح ہے بھائی. آگے فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. توجہ میری طرف. فرمایا جب یہ سور پھونکا جائے گا تمہاری قبریں کھلے گی, تم بھاگو گے, اللہ آسمان کے دروازے بھی کھول دے گا. اس کے دو مطلب ہے, یا آسمان پھٹ جائے گا یا پھر اللہ فرشتوں کو اتنی کثرت سے نازل کرے گا کہ وہ آ کے دنیا میں وہ دہشت پھیلائیں گے, لوگ ویسے ہی دیکھ کے مر جائیں گے. اور ورنہ تو ہے, قیامت تو آنی ہے نا. اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. فرمایا جب یہ قیامت آئے گی نا, قبریں کھل جائیں گی, پھٹ جائے گا آسمان, تو فرمایا یہ جو پہاڑ ہوں گے ان کو تم دیکھو گے یہ جیسے ریت ہوتی ہے نا, ریت, فرما ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اور دور سے ایسے چمکیں گے جیسے پانی چمکتا ہے. ریت چمک دی ہے نا, سڑک چمک دی گرمیاں دے وچ, اسی طرح فرمایا کہ یہ چمکے گا اس طرح بالکل اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرما دے گا ان پہاڑوں کو. ان جہنم کانت مرصادا. فرمایا بے شک جہنم انتظار کر رہی ہے, کس کا؟ للطاغین مآبا, جو سرکش ہیں, جو نافرمان ہیں, جو ظالم ہیں, اور وہیں پر ان کا ٹھکانہ ہوگا. لابسین فیہا احقابا. اور فرمایا ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اللہ اکبر. یہ جتنے ظلم کرنے والے, قتل کرنے والے, دو نمبری کرنے والے, سود کھانے والے, ماں باپ کو ستانے والے, عزتوں کو تکنے والے, دیکھنے والے, ظلم کرنے والے, عزتوں سے کھیلنے والے, جو کچھ جو گناہ ہے ان سب کے لیے یہ ٹھکانہ بتایا گیا. فرمایا لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا. تم دیکھو گے نہ تو وہاں پر کوئی ٹھنڈا پانی انہیں ملے گا جہنم کے اندر, اور نہ ہی وہاں پر کوئی اور پینے کی شے ملے گی, الا حمیما وغساقا. ہاں کھولتا پانی ہوگا, پیئیں گے منہ ادھڑ جائے گا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے. فرما ادھر جائے گا منہ, ادھر جائے گی آنتڑیاں, ادھر جائے گا پیٹ. وغساقا. اور فرمایا کہ وہ ایسا پانی ہوگا, ایسا پانی جس کے اندر کوئی راحت کا سامان نہیں ہوگا. اس کے اندر اور درد ہوگی, تکلیف ہوگی, شدت ہوگی اس کے اندر. کن کے لیے؟ ظالموں کے لیے, نافرمانوں کے لیے, سرکشوں کے لیے. اور آگے فرمایا جزاء وفاقا. فرمایا یہی ہے, جیسا کیا ویسا بھگتا. یہ اس کا ترجمہ یہ ہے, جو کرتے رہے ہو یہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمارا حساب ہونا ہی نہیں ہے. اتنا ظلم, اتنا ستم, ان کو مرنا بھول گیا تھا, ان کو اللہ کی بارگاہ میں جانا بھول گیا تھا, ان کو وہاں حساب دینا بھول گیا تھا. اللہ فرماتا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. انہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا, پر جھٹلانے کی بھی اخیر ہی کر دی ان لوگوں نے. اب جو بندہ مسجد کی ٹوٹیاں کھول کے لے جاتا ہے کتنا بڑا ظالم بندہ ہے یار. اے ہوندا ہے جھٹلان دی بھی اخیر ہی کر دیتی ہے یار. بھئی تو کسی ہور گھر نو ڈاکا مارے ہیں, اللہ دے گھر نو پائے گئے ہیں, مسجد کے پنکھے اتار کے لے جاتے, مسجد کا گیٹ اور تالا
مسجد کا پیسہ کھاتے ہیں, مسجد کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, مدرسوں کا پیسہ کھاتے ہیں, درباروں کا کھاتے ہیں, غریبوں کی زمینیں قابو کی ہوئی ہیں, قبضہ ہے, جدو جاندہ ہے 5 کلاش نالے نال بدماش بن کے جاندہ ہے, میں کڑک چکن آیا ویکھاں گا کیڑا ہوندا ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے بیٹا. اور بن فرعون, دیکھنا جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تیرا حشر کیا ہوتا ہے. غریبوں پر ظلم کیا جاتا ہے, شرابیں پیتے ہیں, فخر کرتے ہیں, عید کی راتوں میں شرابیں پیتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, 4 پیسے آ جائیں دبئی کے اندر زنا کرنے چلے جاتے ہیں. لعنت ایسے پیسے پر. شرم اور حیا نہیں آتی لوگوں کو, اتنے سرکش. اور ایسے لوگوں کے ساتھ کئیوں کی یاریاں ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, حالانکہ ایسا کمینہ بندہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پتہ ہے آپ حضرات کو. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, فرمایا انہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا, پر جھٹلانے کی بھی اخیر ہی کر دی ان لوگوں نے. اور جی میں بندہ کہتے ہیں نا بھئی ظلم کر پر انیر تا نہ کر, انہا تا انیر کیتا ہے. میرا رب فرماتا ہے, اب میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, اللہ فرماتا ہے تیری ہر چیز کو ہم نے تیری کتاب میں لکھ دیا ہے. مت بھول کہ تیری کوئی چیز ہم سے پوشیدہ رہ جائے گی, تیری ہر چیز کو ہم نے لکھ دیا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, اور میرا رب فرماتا ہے آج عذاب کا مزہ چک. اور اللہ فرماتا ہے میں تو تیرا عذاب زیادہ نہیں کیتا آجے, اے تو تیرے اپنے کرتوت نے, ہم نے تیرے عذاب کو زیادہ نہیں کیا, یہ تو تیرے اپنے کرتوت ہیں. اے بندگان خدا, اس مرکز اہل سنت میں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. اگر کسی پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا, فراڈ کیا, موقع ہے معافی مانگ لے, رب سے بھی اس بندے سے بھی. جب یہ آیات تو یہ بات آئیں تو حضرت معاذ بن جبل میرے نبی کے پاس آئے اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ بتائیں قیامت والے دن آپ کی امت کا کیا حال ہوگا. تو آپ نے فرمایا آج تو نے سوال کیا ہے ان آیات کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں میری امت کے گناہگاروں کا کیا حال ہوگا. اور گناہگاروں سے مراد وہ جو سرکش, جو ظالم. اچھا ایک گناہگار ہوتا ہے گناہ کر کے نا بعد میں اللہ سے ڈرتا ہے, معافی مانگتا ہے, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. اور ایک گناہ کر کے فخر کرتا ہے, علاقے کو بتاتا ہے دا بندے میں مارے ہوئے, میں تا انج بندے نو گرکا دینا, میں یہ کیتا, میں وہ. یہ بدماش, ان کے بارے میں میرے نبی پاک کیا فرماتے ہیں. ایک ہوتا ہے گناہ ہو گیا, نفس غالب آ گیا, غلطی ہو گئی, لیکن ڈرتا ہے, روتا ہے, معافی مانگتا ہے. اور ایک ہے ظلم کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, جبر کرتا ہے اور پھر آکڑتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں یہ جو گناہ کر کے آکڑنے والے میری امت کے لوگ ہوں گے, ان میں سے کچھ لوگ آئیں گے وہ باندر کی شکل میں آئیں گے. تفسیر روح البیان, یہ آیتیں اٹھا لو اگر حدیث نہ ہو, فقیر ذمہ دار ہے. قیامت والے دن باندر کی شکل میں. پوچھا گیا حضور یہ باندر کی شکل میں کون ہوگا؟ فرمایا جو چغلیاں کرتا ہے, ایک دوسرے کی چغلی نہ کیا کر. نمبر 2 فرمایا کچھ خنزیروں کی شکل میں آئیں گے. یا رسول اللہ یہ خنزیر کی شکل میں کون آئیں گے؟ فرمایا جو حرام خوری کرتے تھے, ملاوٹ کرتے تھے, دھوکہ کرتے تھے, 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز بنا کے بیچتے تھے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا تیسرے نمبر پر میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جو اندھے ہوں گے. یا رسول اللہ یہ اندھے کون ہوں گے؟ فرمایا جو سود کھاتے ہوں گے. توجہ ہے بھی صاحب حضرات. میرے نبی نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جن کا سر نیچے ٹانگیں اوپر ہوں گی اور سر کے بل گھسٹتے ہوئے جائیں گے. یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ فرمایا جو غریبوں کا حق کھانے والے لوگ ہوں گے. پلاٹ پہ قبضہ, ایویں 2 اٹاں اگے, زمین پہ قبضہ, کام کروا لیا فصلوں دا پیسے نہیں دیتے, بچہ مزدوری کردہ تنخواہ نہیں دیتی. سوچو اگر یہ ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا, یہ سناٹا چھا گیا پورے مجمع پر.
کاش کے بد عملیوں پر سناٹا چھا جائے اور ہر طرف عمل ہی عمل ہو جائے، مزہ تو پھر آتا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا قیامت والے دن کچھ میری امت کے لوگ ہوں گے جو گونگے آئیں گے، گونگے۔ پوچھا گیا حضور یہ کون ہوں گے؟ فرمایا جو ظلم کے ساتھ لوگوں کے پیسے ہتھیا کے کھا جاتے تھے، ٹھگ، جیب کترے، 2 نمبری دا سودا کرا کے بھاج جانا۔ بیٹھے ہو؟ فرمایا کچھ بہرے ہو کے آئیں گے، فرمایا وہ فیصلے کرنے والے، پروں پچایت والے بندے، ساتھی۔ بیٹھے ہو؟ فرمایا ڈورے ہو کے آئیں گے جو سفارشوں پر فیصلے کرتے تھے، میرٹ پر نہیں کرتے تھے، قیامت والے دن ڈورے ہو کے آئیں گے۔ آج کل ہو رہا ہے۔ دیکھو میرے نبی علیہ السلام نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ آنکھیں کھل رہی ہیں؟ کوئی نہیں کھل رہی۔ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ ہاتھ پاؤں کٹے والے آئیں گے، اللہ اکبر، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس سے مردار سے بھی زیادہ بدبو آ رہی ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر اے لوگ کندی نا لوگ فرما ان کا لباس گرم کر کے ان کو پہنایا جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، پوچھا حضور یہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ فرمایا جن سے بدبو آئے گی یہ اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے، فرمایا غیر جگہ پہ منہ ماریں گے، حرام کاریاں کریں گے، فرمایا یہ ان کی سزا ہے۔ اور فرمایا جو تکبر کریں گے ان کو قیامت والے دن لک کا لباس پہنایا جائے گا۔ بندگان خدا یہ حدیث ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہمارے اندر انسانیت ہو تو آج ہمیں یہاں سے سبق لے کے جانا چاہیے۔ ہمیں کسی پر نہ ظلم کرنا ہے، نہ زیادتی کرنی ہے، نہ سود ہمیں کھانا ہے، نہ شراب پینی، نہ چغلی، نہ ہم نے غلط فیصلہ کرنا ہے، نہ تکبر کرنا ہے، اور نہ ہی ہم نے لڑائی اور جھگڑا کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا میں امید کروں کہ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے؟ جتنا ہو سکے ایک ایک بات پر بھی ہم نے عمل کر لیا، یقین فرمائیں ہم بہتری کی طرف چل پڑیں گے۔ سنتیں ادا فرما لیجئے، باقی اگلے جمعے بعد۔